ہمیں اپنے حکمرانوں کو گالیاں دینے کا، ہمیں اپنے ملک کے اندر ہر وقت احتجاج اور ٹکراؤ کا ماحول بنائے رکھنے کا، ہر وقت انتقام کی سیاست کا، توڑ پھوڑ، اختلاف اور فرقہ واریت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم ایک ایسی اسٹیٹ بن کر رہے ہیں جس اسٹیٹ پر یا تو ہر وقت کوئی جنگ مسلط رہی ہے یا یہ خود کسی نہ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں رہا۔ جیسے ہمیں یورپ سے کوئی ایسی مدد نہیں لینی نا مالی، ایسے ہی ہمیں دنیا کے کسی اور ملک سے اپنے اخلاقیات اور نظریات اور اپنے عقائد کی مدد بھی نہیں لینی۔ مسلمانوں کا اکٹھا رہنا بڑا ضروری ہے۔ یہ دین ہے اجتماعیت کا دین۔ 3 لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر امیر کے رہنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ دین اسلام جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے اور زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، ابتدا سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے لے کر اپنے اس دین کی ابتدا سے لے کر قیامت تک ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ ایک قابل عمل، کامل اور مکمل دین ہے۔ یہ ہماری سطحیت ہے، ہماری کم علمی اور کم عقلی ہے کہ ہم کئی دفعہ دین کو چند دائروں میں قید کر دیتے ہیں، بلکہ یہ وہ بری عادت ہے، یہ وہ بری خصلت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں پچھلی قوموں کا حوالہ دے دے کر یاد کروایا کہ تم سے پچھلے جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نظام، دین، جو شریعت، قانون، اصول، ضابطے دیتا تھا نا، وہ اس میں سے اپنی مرضی کی باتوں کو بیان کرتے تھے، مرضی کی باتوں کو چھپا لیتے تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جرم قرار دیا، بڑا گناہ قرار دیا، اور امت مسلمہ کو بار بار جھنجھوڑا اس بات پر کہ تم یہ کام نہ کرنا، کتمان حق، کتمان علم، سچ بات کو چھپانا، علم کی بات کو چھپانا، اللہ کے دین کی بات کو چھپانا، یہ کام تم نہ کرنا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، اس سے ملتے جلتے اور واقعات ہیں کہ مشرکین، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو، اہل کتاب کو جب کسی کام کے لیے بلایا جاتا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی، تو وہ باقاعدہ جان بوجھ کر اس سطر پر، اس آیت پر انگلی رکھ لیتے تھے، باقاعدہ اس کو چھپا لیتے تھے عملی طور پر۔ ایک ہے نا معنی کو بدل لینا، مفہوم کو، تشریح کو بدل دینا۔ ایک کیس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہ ایک زانیہ کو سنسار کیا جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اگلی پچھلی ساری شریعتیں متفق ہیں۔ وہ خاتون جو تھی وہ یہودیوں کے قبیلے کی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے علماء کو بلایا اور ان کو کہا بتاؤ بھئی اپنے دین کے مطابق فیصلہ کرو کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا بس کوئی نہیں، اس کو گدھے پہ گھمائیں گے، پھرائیں گے، اس کا منہ کالا کریں گے، تھوڑا بے عزت ذلیل کریں گے، اس نے غلط کام کیا۔ کہا تمہارے کتاب میں سنسار کی سزا نہیں ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ کہا لاؤ اپنی تورات لاؤ، لائے، کہا پڑھو، یہاں سے پڑھو۔ وہ جس آیت میں یہ حکم تھا کہ زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا جائے، اس آیت پر انگلی رکھ کر پڑھتا تھا عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا یہ جو تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، جو انگلی رکھی ہوئی ہے، انگلی ہٹاؤ نا، اس کے نیچے کیا ہے؟ گویا اس درجے تک وہ لوگ اللہ کے احکام کو چھپانے میں اور دین کی تحریف میں، بدل دینے میں وہ دلیر ہو چکے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کچھ سازشوں کا شکار ہونے کی وجہ سے یا حالات کے جبر کی وجہ سے دین اسلام کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے یہی سلوک کیا ہے، یا وہ مجبور ہوئے، ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی حالات کا جبر تھا، کچھ ان کو پریشر ہوگا، وہ مجبور ہو کر انہوں نے یہ کام کیا، یا کچھ لوگوں کو ہم معذور سمجھ لیتے ہیں کہ بیچاروں کے پاس اتنا علم ہی نہیں تھا، اتنے صاحب مطالعہ ہی نہیں تھے، اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ وہ معذور قرار دیے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ دین کا یہ بھی کوئی معاملہ ہے، یہ بھی کوئی حکم ہے۔ یا پھر وہ سازش کا، ایجنٹی کا، باقاعدہ کسی ایک ایسے معاملے کا شکار ہوئے کہ جان بوجھ کر دین میں تحریف کی انہوں نے۔ بہر صورت جو بھی معاملہ رہا ہو ہمارے دین کی، میں عموماً اس کو 3 باتوں میں تقسیم کرتا ہوں جس وجہ سے یہ دین اسلام رہبانیت کی طرف چلا گیا نا، صوفیت کی طرف چلا گیا۔
صرف مولوی تک محدود ہو کے رہ گیا، مسجد تک محدود ہو کے رہ گیا۔ وہ تین بنیادی باتیں ہیں جس میں ہم نے دین کو بالکل صوفیت بنا دیا ہے، رہبانیت بنا دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ نبوت اور سلطنت کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا علم ہے، اس کو اور حکومت کو، یعنی دین کو اور سیاست کو الگ الگ کر دیا گیا۔ پہلی بات سب سے بڑی کیا ہوئی؟ جانتے بوجھتے یا معذوری مجبوری میں، دین اور سیاست میں، نبوت میں اور سیاست میں، نبوت میں اور سلطنت میں، حکومت میں اور علم دین میں فرق کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک طرف تو جو حکمران بنتے گئے وہ دلیر ہو گئے کہ بھئی ہمارا دین سے کیا واسطہ۔ صوفیوں نے بھی یہی کام کیا ہے اور ملحدین نے بھی یہی کام کیا ہے، یعنی یہ دو طرفہ۔ وہ لوگ جو دین بیزار ہیں، جو بالکل لا دین ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے ایک اور انداز سے، اور جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار سمجھتے ہیں، یعنی صوفی ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ بے دین لوگوں نے کیسے؟ وہ ان کا نعرہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین تو ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، حکمران کتنا مذہبی ہے، عوام کتنی دیندار ہے، یہ اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ حکومت کا، سیاست کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لا دین لوگوں کا نعرہ اور ان کا نظریہ بیانیہ یہ ہے۔ صوفیاء کا، ان کا بیانیہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دین تو بڑا ایک صاف ستھرا، نبوت اور نبوت کے بعد علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ تو بڑے پاک باز، صاف ستھرے، کھرے سچے لوگ ہوتے ہیں، سیاست کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح ایک یہ بات، ایک دوسری بات، دین اور دنیا کا فرق، یعنی دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا۔ پیسہ کمانا، تجارت، دولت، صنعت لگانا، مالی معاملات کو کیسے چلایا جائے گا، اس کو کچھ لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا، اور دین کو۔ مولوی پیسے کمائے تو برا بنتا ہے، اور پیسے والا آدمی دین پڑھے تو اس پر تانا ہوتا ہے، تو مولوی بن گئے۔ یعنی دین والوں کو یہ علامت دے دی گئی کہ یہ بیچارے کمزور، کمی کمین، بیچارے مجبور، فاقہ کش، اس طرح کے لوگ ہوں گے، اور پیسے والے لوگ دنیا دار ہوں گے۔ یہاں بھی جب مالی معاملات چلے تو لوگ چونکہ دین سے کٹے ہوئے تھے، انہوں نے مالی معاملات میں پھر حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کی۔ اسی طرح ایک تیسرا فرق پھر آیا مسٹر اور ملا کا، دنیاوی تعلیم پڑھنے والوں کا اور دینی تعلیم پڑھنے والوں کا۔ کچھ لوگوں نے ٹائی پینٹ کوٹ لگا کر یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے تعلیم حاصل کی، انگلش فرفر بولنا شروع کی، ان کو مسٹر کہا، اور کچھ بیچارے سر پر پگڑی ٹوپی باندھ کر، شلوار قمیض ویسٹ کوٹ جیکٹ پہن کر مدرسے میں ٹاٹوں پہ بیٹھ کر پڑھے، ان کو کہا مولوی۔ یہ جو بنیادی تین فرق ہے نا، سلطنت کے معاملات، سیاست کے معاملات کو دین سے الگ کر دیا، تجارت اور مالی معاملات کو دین سے الگ کر دیا، دنیاوی تعلیم، سائنس، ہنر اور فن کو دین سے الگ کر دیا، پیچھے بچا کیا ہے؟ رہبانیت، صوفیت، لوٹا تسبیح مسلح، 5 وقت کی نماز۔ حالانکہ ہمارے سامنے جو لوگ مثال ہیں، جن جیسا مسلمان اور مومن بننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ صحابہ کرام اور سابقہ انبیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے انبیاء کا ذکر کیا نا، سورۃ اعراف کے اندر، اور انبیاء کا سارا تذکرہ کرنے کے بعد ان کو کیا کہا؟ آتیناہ الکتاب والحکم والنبوہ، ان سارے انبیاء کو ہم نے کتاب دی، نبوت دی۔ یہ درمیان والا جو لفظ ہے نا، حکم، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دین کی تشریح کرتے ہوئے، انبیاء کے فضائل بیان کرتے ہوئے اور انبیاء کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کوئی بندہ اس ایک لفظ کے اوپر انگلی رکھ دے کہ بھئی انبیاء کو کتاب تو دی گئی تھی، حکمت تو دی گئی تھی، ان کو علم تو دیا گیا تھا، حکم یعنی ان کو حاکم نہیں بنایا گیا تھا، ان کو حکمران نہیں بنایا گیا تھا، ان کو سیاست کرنے کا نہیں کہا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارے انبیاء جو تھے، جہاں ہم نے ان کو کتاب دی یعنی قانون دیا، شریعت دی، وہیں ساتھ ہم نے ان کو حکمرانی دی یعنی ان کو سیاست کرنے کے طریقے گور سکھائے، اس کا کہا ان کو۔ یہ جو ہمارا ماحول ہے بنا ہوا پچھلے 2 ہفتوں سے، الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد حکمرانوں کا انتخاب کا مرحلہ ہے، اور ہر بیٹھک میں، ہر چوپال میں، ہر مجلس میں یہی بات زیر بحث ہے۔ جمعے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے
یہ جو ہفتے کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے نا، جمعہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے لوگوں کی شرعی مسائل اور لوگوں کی دنیاوی ضروریات کے مطابق ایک شخص جس کو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے، لوگوں کے اصلاح کا اور لوگوں کی جو ہے وہ دینی جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں اور جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ تو خطبہ جمعہ کے اندر ہم ایسے ہی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، یا تو وہ لوگوں کی شرعی ضرورت ہو یا لوگوں کی دنیاوی مسائلے میں سے ہوں۔ تو اس وقت ہمارے لیے یہ بات سمجھنا، ویسے بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے بھی، لیکن یہ جو وقت ہے اور یہ جو حالات ہیں بنے ہوئے، ان حالات کے اندر ہمیں عامت الناس کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سارا سیاسی عمل ہے اور پھر اس سیاسی عمل کے نتیجے میں جو بننے والی حکومت اور حکمران ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دین کا، ہمارے اسلاف کا اور صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا کیا طریقہ ہے، کیا تعلیمات ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بانج ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اندازہ پتہ ہی نہ ہو کہ جب دنیا میں ایسے حالات ہوں گے تو پھر دین کا کیا حکم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے دین تو پھر کامل نہ ہوا ہمارے اس سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے، تو یہاں پر دین پریکٹیکل صورت میں نہیں رہا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے بات کی پہلے کہ جو 3 تفریقات گھڑی گئیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، جانے انجانے میں، دین اور دنیا کو الگ الگ سمجھا گیا، سیاست اور علم کو الگ الگ سمجھا گیا، دینی علم اور دنیاوی علم کو الگ الگ سمجھا گیا، اور اس تفریق کی بنیاد کے اوپر کتنا فساد پیدا ہوا۔ رہبانیت اور صوفیت نے ڈیرے ڈالے اور دین کی اصل شکل مسخ ہو کر رہ گئی۔ حالانکہ صحابہ کرام وہ اپنے زندگیوں کے اندر جہاں بہترین علماء تھے، وہیں وہ بہترین ماہرین فن بھی تھے۔ انہوں نے تجارتیں بھی کی، انہوں نے حکومتیں بھی کی، حکومتوں کے ساتھ معاملات کر کے بھی دکھائے، تجارت کے اصول اور ضابطے بھی ہمیں سکھائے۔ یہ سارا دین ہم انہی سے لیتے ہیں۔ آج کسی نئے بندے سے تو یہ چیزیں ہم نے نہیں سیکھنی۔ اب ہمارے سامنے جو مسئلہ اور مرحلہ درپیش ہے وہ حکومت سازی کا ہے، حکمرانوں کے قیام اور انتخاب کا ہے۔ تو ہماری جو تربیت ہوئی ہے بالخصوص پاکستان بننے سے لے کے اب تک، اس سے پہلے کی ساری اسلامی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جو مثالیں ہمارے اس 75 سالہ دور میں ملی۔ کیا وجوہات رہیں، کیا اسباب رہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک قسم کی محاذ آرائی اور جنگ کسی صورتحال میں رہا۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم ایک ایسی اسٹیٹ بن کر رہے ہیں جس اسٹیٹ پر یا تو ہر وقت کوئی جنگ مسلط رہی ہے یا یہ خود کسی نہ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں رہا۔ اس جنگی اور اس جہادی اور اس جو ہے نا وہ جذباتی فضا کے اندر لوگوں نے ڈیپ تھنکنگ چھوڑ دی، شعور کو اپنے جگانا اور اندر تک گہرائی تک جا کر چیزوں کو سمجھنا سیکھنا، تھنکنگ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی۔ بس ہر وقت لڑو مرو مارو پیٹو، یہ جلاؤ گھراؤ، بس یہ کرو۔ افغانستان میں ہم نے جہاد کیا، کشمیر کے اتنا عرصہ جنگ لڑتے رہے، پاکستان سے یہ بڑی اچھی بات ہے ایک حد تک کہ ہم نے دنیا میں عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، ہمارے جہاز یہاں سے اڑ اڑ کر لبنان مصر تک جاتے رہے۔ ہم نے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا مسئلہ بنا ہم نے کہا ہماری فوج ہمارا ایٹم بم تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ ایک کیا آیا کہ ہر وقت یہاں پر ایک فضا کیا بنی ہوئی ہے، ہر مسئلے کا حل ہم کریں گے تلوار سے، ہر کام سیدھا کریں گے ہم ڈنڈے سے۔ ہمارے ادارے بھی، ہمارے ملکی جو ساری ہماری ریاست ہے اس کا بھی یہی مزاج بن گیا، اور عوام کا بھی۔ عوام نے کوئی چیز درست کرانی ہے، احتجاج پر نکلو بھئی، ڈنڈے سوٹے لے کر نکلو، جلا دو گرا دو مار دو پھاڑ دو، بس۔ اور ریاست نے اگر عوام کو کسی طرح درست کرنا ہے، نظریات کو کبھی بھی طاقت کے بلبوتے پر بدلا جا سکتا ہوتا تو دنیا میں کبھی کوئی جنگ ہوتی ہی نہ۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اگر لوگوں کے نظریات کو زور آزمائی سے بدلا جا سکتا ہوتا تو فرعون ظلم کے ذریعے لوگوں کے نظریات کو بدل دیتا۔ اس نے بھی نظریات کو بدلنے کے لیے زور آزمائی کا جو حربہ اختیار کیا، کام نہیں آیا۔ آج بھی اگر ہارڈ پاور کو سافٹ پاور کے ساتھ اگر آپ ٹکرائیں گے تو ہمیشہ اس کا نتیجہ خرابی نکلے گا۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا دین ہے بھائی۔
یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اسلام کبھی بھی ٹکراؤ والی سیاست کو، اسلام کبھی بھی کسی ٹکراؤ والی پالیسی کو نہ پسند کرتا ہے نہ اجازت دیتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات اچنبے کی اور عجیب اس لیے ہے کیوں کہ ہم نے جو تربیت ہماری ہوئی ہے، ہم جس معاشرے میں پروان چڑھے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہاں جہاد کب ہوگا بھائی؟ کوئی بندہ جب جہاد کی بات ہوتی بھی ہے تو اس جہاد کو کافروں دشمنوں کے ساتھ یا غاصبوں کے ساتھ یا ظالموں کے ساتھ لڑنے کی بجائے فوراً بات کی ہوتی ہے یہ ملک کیسے بدلے گا؟ یہاں جہاد کرنا پڑے گا، کرپشن کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، ظلم کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ بچے نوجوان سارے کتنے اس جہاد میں بے موت مارے گئے، فساد کی جنگ میں مارے گئے، اور ہم نے شروع سے لے کے آج تک کوئی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرتی، کوئی ہم پچھلے کسی اپنے حکمران کو اچھے لفظوں میں یاد کرنے پر تیار نہیں۔ ہر بندہ سوچ لے، اس کے ذہن میں جتنے بھی پچھلے نام آتے ہیں پاکستانی حکمرانوں کے، چاہے وہ سیاسی منتخب شدہ حکمران ہوں یا عامر فوجی حکمران ہوں، اگر کوئی ایک بندہ کسی ایک کے بارے میں اچھی رائے رکھتا بھی ہے نا، کوئی ایک بندہ بالفرض کہہ دیتا ہے جی فلاں بندہ اچھا تھا، دوسرا اس کے بارے میں کہتا ہے نہیں 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 اس کے تو یہ جو تربیت ہماری ہوئی ہے بھائی، یہ اسلام پر نہیں ہوئی۔ اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے سے جو پچھلی جنریشن ہے، جو میرے سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، 40 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، ان کا تو چلو وقت ایک قسم کا گزر گیا، وہ اب اس چیز کو نہ بھی سمجھے تو خیر ہے، لیکن یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو میری جنریشن ہے اور میرے سے جو آنے والی اگلی جنریشن ہے، اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیے کہ ہماری یہ جو پچھلی 7-7.5 دہائیاں پاکستان میں گزری ہیں، افسوس کے ساتھ ہم نے اس تکلیف میں گزاری ہیں کہ اس وقت میں ہمارا شعور بالکل جکڑ دیا گیا تھا، دین کی تشریحات کو بالکل بدل دیا گیا تھا۔ اب یہ جو ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے بالخصوص پاکستان میں، جیسے ہمیں امریکہ سے پیسوں کی مدد نہیں لینی نا، جیسے ہمیں یورپ سے کوئی ایسی مدد نہیں لینی نا مالی، ایسے ہی ہمیں دنیا کے کسی اور ملک سے اپنے اخلاقیات اور نظریات اور اپنے عقائد کی مدد بھی نہیں لینی۔ ہم آج تک انفلوئنس ہوتے آئے ہیں۔ افغانستان میں امیر المومنین بن گیا تو یہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں افغانستان جیسا نظام چاہیے۔ ایران میں انقلاب آ گیا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں امام خمینی چاہیے، اور سعودیہ کے اندر کوئی بہتری آ گئی تو لوگوں کو لگتا ہے یہاں کوئی شاہ فیصل ہونا چاہیے۔ ملائیشیا میں مہاتیر محمد کو اچھا کر دے تو لوگ کہتے ہیں یہاں مہاتیر محمد ہونا چاہیے، طیب اردگان ہونا چاہیے۔ اپنی بھی کوئی حیثیت، اپنی بھی کوئی اوقات ہے، اپنی بھی کوئی پہچان شناخت ہے، ہماری اپنی کوئی تاریخ روایات ہے کہ نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی شعور وجدان ہے کہ نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں اپنی پالیسی ساز اداروں کے اندر کافروں کی، یونائٹڈ نیشن کی، عالمی جگہوں بدماشوں کی، ویسے ہی ہم اپنے دینی عقائد اور نظریات کے اندر جب دنیا کی دوسری اقوام سے اور دوسرے ممالک سے انفلوئنس ہوتے ہیں تباہی ہو جاتی ہے بھائی۔ ہمارا نوجوان اس کا اپنا ایک مزاج ہے، ہماری قوم کا اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کی اپنی روایات ہے۔ یہاں بھی علماء تھے، یہاں بھی اسلام آیا تھا، یہاں بھی بادشاہتیں رہی ہیں، یہاں بھی سیاست کی ایک تاریخ ہے۔ اس کو نہ ایران سے تولا ناپا جا سکتا ہے، نہ اس کو گلف سے ناپا جا سکتا ہے۔ یہاں کے لیے اپنے اصول بنانے پڑیں گے۔ جیسے مثال سے بات سمجھاتا ہوں، عرب لوگ زیادہ شادیاں کرتے ہیں نا، یہ تو عام بات ہے، آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اب عرب ہیں وہ 2, 3, 4 شادیاں کرتے ہیں، ان کی چل بھی جاتی ہیں، وہ اچھی نبھا بھی لیتے ہیں، ان کا مزاج بنا ہوا ہے نا، ان کی عادت بنی ہوئی ہے، ان کی روایت ہے، تہذیب ہے۔ پاکستان میں کر کے دکھاؤ 2 شادیاں، گردنیں اڑ جائیں گی نا، ہے جرات۔ اس لیے کہ وہاں کے مزاج اور وہاں کی تہذیب کو یہاں پر لاگو کرو گے تو ہے دینی، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ جو چیزیں ان کے وہاں چل سکتی ہیں، جو فتویٰ ان کے وہاں چل سکتا ہے، کئی دفعہ وہ فتویٰ ہمارے یہاں کام نہیں آ سکتا۔ پٹھانوں کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ جیسے روکھی سوکھی پہاڑوں میں پتھروں میں وہ چنے چھولے چبا کر زندہ رہ سکتے ہیں، ہم لاہوریے زندہ رہ سکتے ہیں؟ پغز مائے پائے ان کے کھدے بند کرو، نان روٹی ان کی بند کرو، بریانی بند کرو، دوسرے دن لاہوریے مر نہ جائیں گے۔ یہاں کی سیاست اور ہے، یہاں کا معاشرہ، یہاں کا تہذیب و تمدن اور ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کی وہ تعبیر، دین کی وہ تشریح سمجھنی، لوگوں کو سمجھانی، اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں اتارنی، ان کے رویے اور مزاج میں تبدیلی لانی اس وقت بہت ضروری ہے۔ ہمارا ملک مزید کسی انتشار اور انارکی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کو گالیاں دینے کا، ہمیں اپنے ملک کے اندر ہر وقت احتجاج اور ٹکراؤ کا ماحول بنائے رکھنے کا، ہر وقت انتقام کی سیاست کا، توڑ پھوڑ، اختلاف اور فرقہ واریت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب جو بھی حکمران بنے، حدیث پہلے والوں کے لیے بھی یہی تھی، اصول پہلے والوں کے لیے بھی یہی تھے، عزت کرنا حکمران کی اور اطاعت کرنا، دو بڑی چیزیں ہیں۔ جیسے رعایا کے کچھ حقوق ہیں نا، ہم نے پچھلے جمعہ میں بات کی، حکمران کو کیسا ہونا چاہیے رعایا کے ساتھ، اس میں بہت ساری شکیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں نے دو باتوں پر توجہ دلائی۔ اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو مجتمع کر لے، اپنی قوم کی اجتماعیت اور یکجہتی کو کمپرومائز نہ ہونے دے۔ حکمران کے یہی بنیادی اصول میں ہم نے اسی بات کو فوکس کیا نا۔ اسی طرح آج میں یہ چاہتا ہوں کہ رعایا کا حکمران پر، حکمران کے ساتھ حسن سلوک میں رعایا کے ذمہ کیا فرض ہے اور حکمران کا کیا حق ہے جو رعایا نے ادا کرنا ہے، شریعت نے اس کو بھی بتایا۔ سارے ہمارے ائمہ نے، بڑے اسلاف نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، لمبی لمبی، لیکن اس میں 10 حقوق حکمران کے بارے میں جو رعایا کے ذمہ ہیں وہ تقریباً ساروں نے بیان کیا۔ میں ان 10 کو بھی یہاں نہیں ذکر کرتا، صرف پہلے 2 حقوق کی بات کرتا ہوں۔ یہ ہمارا دین ہے جس پر چلنا ہمارے لیے لازمی ہے، جس پر چلنے سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ حکمران کی عزت کرنا۔ شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، کوئی جنرل ہمارا حکمران ہو، عمران خان ہو، زرداری ہو، آپ کو لگتی بات عجیب ہے، لیکن اسلام یہ ہے، کیسا بھی ہمارا حکمران کوئی نہ ہو، اس کی عزت کرنا۔ ابھی میں اگر آپ کے سامنے یہاں پر نصوص پڑھنا شروع کروں اور اپنے اسلاف کا طرز عمل بیان کرنا شروع کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو سلطان ہوتا ہے نا، حاکم ہوتا ہے، ذل اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، ان الامام جنت، امام ایک ڈھال ہوتا ہے۔ تابعین، میں جب اقوال جمع کر رہا تھا میں اس بات پر حیران ہوا کہ تابعین اور تابعین میں سے بالخصوص وہ تابعین جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ یہ صوفی منش تابعین تھے، یہ عابد اور زاہد لوگ تھے، ان کا ریاستی اور حکومتی معاملات سے لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ مثلا کعب بن احبار ہو گئے، سیدنا طاؤس ہو گئے، اس طرح کے تابعین جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ تو عابد زاہد آدمی تھے، ان لوگوں تک کے بھی یہ اقوال ہیں، یعنی یہ زہد اور تقوی کا بھی یہی معیار ہے کہ وہ کہتے ہیں، حضرت طاؤس تابعی ہیں بڑے، وہ کہتے ہیں کہ سنت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن 4 لوگوں کی عزت کرنا ہر شخص پر واجب ہے وہ کون ہے؟ عالم، بزرگ آدمی، والد اور حکمران۔ اور اسی طرح سیدنا ابو دردہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بندے میں نفاق کی ابتدا اس بات سے پہچانتے تھے کہ وہ حکمرانوں پر لعن طعن شروع کر دے، یعنی جب وہ اپنے حکمران کی بے عزتی اور اس پر ملامت لعن طعن، ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ نفاق کا آغاز ہو گیا، منافق ہونا شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح سیدنا حسن بصری، ان تک نے یہ بات کی کہ بھائی دین جو ہے وہ حکمران کی وجہ سے قائم رہتا ہے۔ سیدنا حسن بصری کا ایک قول ہے، ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن۔ کچھ کام ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن سنا کر نہیں لیے جا سکتے لیکن حکمران دکھا کر لیے جا سکتے ہیں، یعنی حکمران کا ہونا دین کے قائم رہنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث ہے، علامہ البانی نے تو اس کو صحیح کہا ہے، دیگر نے اس پر کلام کیا ہے کہ دین کے قیام کے لیے حکمران کا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم ملوکا، بادشاہ دی ہے نا اللہ نے تمہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، حکمران کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح جب داؤد علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے مانگا، خود مانگا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبیہم اللہم ابعث لنا ملکا، اپنے نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو ہمیں بادشاہ دے دے، کوئی ہمیں حکمران دے دے۔
حکمران کے بغیر کوئی قوم ہوتی ہی نہیں ہے. حکمران قوم کا سربراہ ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، بڑا باپ کی جگہ ہوتا ہے. جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اپنے حکمران کی. اچھا اب آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے یار زرداری کی اطاعت کریں، نواز شریف کی، یہ عمران خان کی، فلاں کی. ہاں بھائی یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، اللہ کی قسم. میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس میں جو تعلیم دی ہے، اس میں کیا کہا اگر تمہارے اوپر ایسا حکمران بنا دیا جائے عبد حبشی، شرط یہ ہے کہ حکمران کبھی بھی غلام نہیں ہو سکتا. شرط کیا ہے حکمرانی کی؟ کہ غلام کو کبھی حکمران نہیں بنایا جائے گا. لیکن کہا کہ اگر کوئی غلام حکمران بن جائے، ظاہری بات ہے وہ کسی دھونس دھاندلی سے بنا ہوگا نا، غصب سے ظلم سے حکمران بنا ہوگا نا. یہاں پر ایک کیا مغالطہ پھیلایا جائے، کہتے ہیں جی یہ جو دین کے سارے احکامات ہیں نا، یہ ان حکمرانوں کے بارے میں ہے جو عادل حکمران ہوں، جو صحیح طریقے سے حکمرانی میں آئے ہوں. نہیں بھائی، یہاں پر کیا فرمایا کہ ایسا حکمران جو غلام ہو، غلام ہونے کے باوجود حکمران بن جائے، ناک بھی چپٹا ہو، حبشی ہو، غلام ہے، حبشی ہے. یعنی یہ بھی ایک فضیلت ہے نا کہ گورا چٹا بندہ ہوتا. کہا بھئی وہ رنگ کا بھی گورا نہیں، کالا ہے، اور شکل بھی چلو کالا ہو، شکل خوبصورت ہو، شکل بھی خوبصورت نہیں، چپٹے ناک والا ہے، کوئی عجیب و غریب اس کی شکل ہے. یہ بھی نہیں ہے، کہا کأنہ رأسہ زبیب، اس کا سر، چلو بندے کی شکل نہ ٹھیک ہو، رنگ نہ ٹھیک ہو، عقل مند تو ہو، عقل مند بھی نہ ہو، سر اس کا کشمش زیادہ چھوٹا پچکا ہوا سر ہو، دماغ سے پیدل ہو. ایسا شخص بھی تمہارے اوپر حکمران بن جائے تو کیا کرو گے؟ من اہان سلطان اہان اللہ. اپنے سلطان کی جو اہانت کرے گا نا، اپنے بادشاہ کی جو اہانت کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اور جو اپنے سلطان کی عزت کرے گا، اللہ اس کو باعزت کرے گا. یہ ایک پہلو ہے، اس پر میں آپ کو بے شمار دلائل کا انبار لگا سکتا ہوں. کتنی ہی احادیث ہیں قرآن مجید سے، کتنے ہی آیات ہیں کہ جو اس بات پر دلیل ہیں کہ حکمران کیسا ہی کیوں نہ ہو، آج ہو یا پہلے تھا یا بعد میں ہو، بدل جائے، غصب سے آئے، ظلم سے آئے، جب وہ حکمران بن گیا، حکمران بن جانے کے بعد اگر وہ ظلم اور جبر بھی کرتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصْبِرْ، انتظار کرو یہاں تک کہ تم مجھ پر حوض کوثر پہ آ کے ملو. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم اس وقت کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے حکمران آئیں گے تم پر، ترجیحی فیصلے ہوں گے، ہیں تمہارے بارے میں لوگ جو ہے عدل کے خلاف فیصلے کریں گے اور تمہارا حق ماریں گے. اخذ مالکم وضرب ظہرکم، تمہاری پیٹھ ٹھونکیں گے، مال لے لیں گے. ہم نے کہا ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان حکمرانوں کا حق ادا کرتے رہنا اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرنا. آج ہمارے یہاں احتجاج کرنے والے، تحریکیں چلانے والے، ان کو بھی اپنی تحریکوں اور احتجاجوں کے لیے ان احادیث کی روشنی میں لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے. مسلمانوں کی اجتماعیت بڑی ضروری ہے، مسلمانوں کا اکٹھا رہنا بڑا ضروری ہے. یہ دین ہے اجتماعیت کا دین. 3 لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر امیر کے رہنے کی اجازت نہیں دی. یہاں پھر ایک اور بڑی لطف کی بات ہے، ہمارے ہاں نا جن علماء نے، چونکہ مذہبی جماعتیں ہمارے ہاں بڑی کثرت سے ہیں، ہر 10 لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی ایک نئی جماعت بنا لیتے ہیں، اور اس جماعت کا جو بھی کوئی ایک بڑا ہوتا ہے اس کو امیر بنا لیتے ہیں، اور جب اس کو امیر بنا لیتے ہیں تو پھر دلیلیں ساری لاتے ہیں وہ قرآن حدیث سے ہی ہیں. حالانکہ یہ جو امیر ہے نا، جو قرآن حدیث میں جس سارے امیر کا بار بار ذکر ہے، یہ امیر سے مراد سلطان ہے. وہ امیر جس کے پاس ایک ریاست ہو، سلطہ ہو، نظام ہو، ڈنڈا ہو، وہ لوگوں کو سیدھا کر سکتا ہو، چلا سکتا ہو، وہ سلطان اس سے مراد ہے. لیکن جہاں جہاں امیر کی ذکر آتا ہے وہاں یہ چند ٹکے ٹکے کی جماعتوں کے جو امیر ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اوپر ان ساری احادیث کو فٹ کر کے اپنے کارکن کو، اپنے ورکر کو، ساتھ تنظیم کے چلنے والے کو کیا من فارق الجماعت من قید شبر فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. بہت ساری احادیث ہیں، 20 احادیث ہیں. مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے والا بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اسلام کا قلادہ، اسلام کا جو پٹا ہے اپنے گلے سے اتار پھینکا، وہ جاہلیت کی موت مرا. اس کے بارے میں اور بہت ساری وعیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب یہ احادیث جماعتوں پر تو فٹ کر دیتے ہیں،
حالانکہ جماعت سے کسی بندے کا الگ ہونا، یعنی تنظیم اور تحریک سے الگ ہونا، یہ تو ایک وعدہ ہے نا. چلو اس نے زیادہ کیا کیا وعدہ خلافی کی. مدرسے میں بندہ جاتا ہے، کسی جگہ جاب پر جاتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، بندہ ایک معاہدہ لکھتا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، وہاں پر یہ آیتیں فٹ کرتے ہیں، لیکن حکمران کے لیے یہ حق دینے پر تیار نہیں ہوتے. اور آخری بات، افضل الجہاد عند سلطان جائر، آپ نے سن رکھی ہے نا، ہر بندے کو زبانی یاد ہے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا. اور جب کوئی بندہ حکمران کو لتاڑا تو اس کہتے ہیں یہ بڑا دلیر ہے، یہ بڑا خطیب آدمی ہے، یہ بڑا زبردست بندہ ہے. اور جب اگر کوئی بندہ کسی حکمران کے بارے میں اچھی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں درباری ملا ہے، درباری، یہ سرکاری پٹھو ہے. حالانکہ یہ دونوں طرز عمل بڑے غلط ہیں. حکمران کے ساتھ کلمہ حق اس کو کہنا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ اس کو اپنے حکمران کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں بتانا کہ میں نے اس کو کتنا سمجھایا ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا یہ جو افضل الجہاد والی حدیث ہے نا، اس حدیث کے آگے کیا ہے؟ فَيُخَلُّوا بِهِمْ. اس حکمران کو جب نصیحت کرنی ہے نا، علیحدگی میں، تنہائی میں، ممبروں پر، سڑکوں پر، چوکوں چوراہوں پر، سٹیج پر، پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو لتاڑنا، ایک دوسرے کو تانے مارنا، عزتیں اچھالنا، یہ دین نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے خیر خواہی کرنی ہے، دین و نصیحہ، یہ دین نصیحت ہے ساروں کے لیے. حکمران کے لیے بھی اس میں خیر خواہی ہے. اگر کسی کو خیر خواہی کا شوق چرایا ہے، حکمران تک اس کی رسائی ہے، علیحدگی میں جا کے اس کو محبت سے سمجھائے. جب بھی حکمران کی بات ہوتی ہے تو ہم حکمران کو اپنی ایک خاص پسند ناپسند کے ترازو میں تولتے ہیں. حکمران کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بات ہو یا حکمران کی عزت کی بات ہو، یہ دین کے بنیادی مسائل میں سے ہے. یہ ہمارے عقیدہ اور منہج کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے. جب بھی اس کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو عصبیت کے ترازو میں تولتے ہیں کہ اگر تو یہ میری پسندیدہ جماعت کا کوئی حکمران بن رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے. اگر نہیں بن رہا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپوزیشن کریں گے، پھر ہم اس کی مخالفت کریں گے. حالانکہ جو کچھ خرابیاں ہیں ہمارے اس جمہوری سسٹم کے اندر، ان میں سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ جمہوری سسٹم از خود لوگوں کو رستہ دیتا ہے کہ لوگ یہاں پر بغاوت اور خروج پیدا کریں. کافروں نے نا، امریکیوں نے اور یورپین ملکوں میں، جہاں پر ہماری تو جمہوریت بھی دنیا میں سب سے نرالی ہے نا، وکری ہے، تو ان لوگوں نے جو جمہوریت اپنائی ہے نا، وہ بڑی اس کے بڑے انہوں نے ماڈل چینج کرتے کرتے ایک بڑی پیوریفائڈ ڈیموکریسی اپنائی ہوئی. اس کے اندر یہ والے سارے جو ہے نا وہ لوپ ہولز نہیں ہیں جو لوپ ہولز ہمارے لیے یہاں پر چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے. تو ایک بڑا جو گند ہے ہمارے یہاں پر کہ یہ جو بھونڈی اپوزیشن ہوتی ہے یہاں، یہ رستہ کھولتی ہے انتشار اور افتراق کا، انتقام کا اور خروج اور بغاوت کا. لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا وہ اتھل پتھل رکھنے کا کہ ملک کے اندر کسی وقت بھی سکون، قرار، چین، استحکام نہ آ پائے. ہمیں چاہیے عوامی سطح کے اوپر اس شعور کو بیدار کریں، اور اللہ کرے کہ ہمارے جو سیاسی زعماء ہیں، ہمارے جو حکمرانی کے اہل لوگ ہیں، وہ بھی اب اس نہج پر، اس سٹیج پر پہنچ جائیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے نا عصبیت کی بنیاد پر، ایک تو عصبیت ہے نا، ہم سمجھتے ہیں لسانیت کی، قومیت کی، چلو فرقہ واریت کو بھی ہم برا جانتے ہیں. ایک اور بات کو آپ بڑا اچھے سے سمجھیں، یہ جو جماعتوں کی عصبیت ہوتی ہے نا، جیسے میں نے بھی پہلے بات کی کہ کوئی بندہ جماعت سے نکلتا ہے نا، کسی ایک جماعت سے، جماعت اسلامی سے، جماعت الدعوہ سے، تبلیغی جماعت سے ہی. امیر تبلیغی جماعت کا بھی ہوتا ہے، امیر ہر جماعت کا ہی ہے. امیر تو اگر آپ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، کلاس میں پڑھتے ہیں، کلاس میں بھی ایک سی آر ڈی ہوتا ہے نا، تو مدرسے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک کلاس کا ایک امیر بن جاتا ہے. یہ امیر وہ امیر ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے ایک خاموش معاہدہ کیا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانوں گا، ہمارے جو بھی کوئی اجتماعی معاملات ہوں گے نا اس میں تم جو بات کرو گے میں تمہارا ساتھ دوں گا. اگر کوئی بندہ ساتھ نہیں دیتا تو ٹھیک ہے، اس نے ایک وعدہ خلافی کی ہے، اس کے اوپر یہ سارے حکم نہیں لگتے کہ وہ دین اسلام سے نکل گیا، اس نے خروج کر دیا. کچھ حدیثوں میں ہے اس کو لاٹھی سے اس کو ٹھیک کرو، کچھ میں اس کی گردن اڑا دو. یہ معاملے ان لوگوں پر لاگو نہیں ہوتے. بعین ہی عصبیت کے اندر جو ہمارے ہاں جماعتی عصبیت ہے نا، چاہے وہ مذہبی جماعتوں میں ہو یا سیاسی جماعتوں میں ہو، اس کو ایک عام اصطلاح میں ہم کہتے ہیں حزبیت. یہ ایسی گندی لعنت ہے، ایسی بدبودار لعنت ہے، اس کو گناہ بھی کوئی نہیں سمجھتا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے نا. اچھا میں اگر کسی ایک جماعت کا فرد ہوں، رکن ہوں، نام نہیں لیتا کسی بھی جماعت کا، مثال سے آپ سمجھ لیں میں کسی ایک اسلامی جماعت کا فرد ہوں اور ایک بندہ دوسری اسلامی جماعت کا فرد ہے.
اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھا رویہ سلوک رکھنے پر روادار نہیں ہے. میں اس کو برا سمجھتا ہوں، مجھے برا سمجھتا ہے، میں اس کے امیر کو برا سمجھتا ہوں، وہ میرے امیر کو برا سمجھتا ہے. میں اپنے امیر اور اپنی جماعت کی ہر گندی بھونڈی پالیسی کو صحیح قرار دینے پر تلا بیٹھا ہوں اور اس کی ہر اچھی کسی بھی بات کی حمایت کرنے پر تیار نہیں. یہ ہے عصبیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا جس شخص نے ایسی لڑائی لڑی، قتل ذل رایت، ایسے جھنڈے کے نیچے لڑا جس جھنڈے کے اوپر عصبیت لکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی عصبیت کی بو آ رہی تھی، وہ بندہ مات میتۃ الجاہلیہ، قتل قتل الجاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسلام کے بغیر مرا. یہ کوئی اچھی موت نہیں ہے. تو ہمیں اپنے طرز عمل کے اندر عصبیتوں کو ختم کرنا چاہیے، ہر طرح کی عصبیت، قومیت، لسانیت اور مسلک پرستی کی عصبیت کو تو ہم برا سمجھ لیتے ہیں، اس سے پناہ بھی مانگ لیتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں بات بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو جماعتی عصبیت ہوتی ہے نا، اس سے کوئی بندہ توبہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک و قوم کے حال پر رحم فرمائے. اللہ ہمیں اچھے نیک صالح عادل حکمران نصیب فرمائے، ایسے حکمران جن کی ہم عزت کرتے ہوں اور وہ حکمران ہماری عزت کرتے ہوں، وہ حکمران جو ہمارے بارے میں عدل کرتے ہوں اور ہم ان کے بارے میں خیر خواہی رکھتے ہوں.